الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ تبوک کے بعد کل ہم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے گفتگو کی تھی جو جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ دوسرے صاحب ان کے ساتھی حلال بن امیہ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت غزوہ تبوک کے لیے روانگی کا وقت آیا، میرے اہل و عیال ادھر ادھر تھے۔ جب وہ جمع ہو گئے تو میں نے سوچا اگر اس سال ان کے پاس قیام کروں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پھر بار ندامت، شرمندگی نے مجھے نڈھال کر دیا اور میری زبان سے یہ جملہ نکلا، اللہم لک علی اللہ ارجع الی اہلی و مالی۔ یا اللہ، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جس اہل و مال کی وجہ سے میں اس سعادت سے محروم رہا، اب میں لوٹ کر ان کے پاس ہرگز نہیں جاؤں گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ علم ہوا کہ میرے ساتھ دو ایسے آدمی بھی ہیں جو بڑے نیک بھی ہیں اور جنہوں نے غزوہ احد میں شرکت نہیں کی تھی، تو میرے دل کو کچھ اطمینان سا ہوا۔ میں ان کی ملاقات کے لیے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں کو ہمارے ساتھ بائیکاٹ کا حکم دیا تھا، گفتگو کرنے سے منع کیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی سب لوگ ہم سے کنارہ کش ہو گئے، ان کے چہروں کی رنگت بدل گئی۔ ہم جب بھی باہر نکلتے تو کوئی شخص ہمارے ساتھ کلام نہ کرتا اور نہ سلام کا جواب دیتا۔ وہ بالکل ہمارے لیے اجنبی بن گئے تھے، گویا نہ ہم ان کو جانتے تھے پہچانتے تھے، نہ وہ ہمیں جانتے پہچانتے تھے۔ حتیٰ کہ شہر کی در و دیوار بھی ہمیں اجنبی محسوس ہونے لگے، ایسے جیسے یہ در و دیوار بھی ہمارے لیے غیر ہیں، دوسرے ہیں، اجنبی ہیں۔ یوں خیال آتا تھا یہ مکان، یہ دیواریں اور یہ راستے اس شہر کے نہیں ہیں جس میں ہم پیدا ہوئے تھے اور آج تک زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو اندیشہ بالکل ہلکان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں میری موت ہی واقع ہو جائے اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری نماز جنازہ ہی پڑھانے سے انکار کر دیں۔ اس کیفیت میں، اس حالت میں 50 راتیں گزر گئیں۔ میرے دو ساتھی مرارہ اور حلال تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور بغیر رونے کے انہیں کوئی چارہ کار نہ تھا۔ میں چونکہ ان دونوں سے کم عمر تھا، طاقتور تھا، اس لیے نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ کر بیٹھتا۔ جب میں سلام کرتا میں تاڑتا رہتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ لب مبارک کوئی حرکت کرتے ہیں، جنبش کرتے ہیں یا نہیں۔ پھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہی نماز پڑھتا اور چوری چوری، جسے کن اکھیوں سے کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں دیکھتا رہتا، زیارت کرتا رہتا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز میں مصروف ہوتا تو حضور میری طرف متوجہ ہو جاتے اور جب میں دیکھتا تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ زیبا، چہرہ اقدس مجھ سے پھیر لیتے۔ لوگوں کی بے رخی طویل ہو گئی تو میں اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اس کے پاس چلا گیا۔ وہ میرا از حد محبوب بھائی تھا،
میں نے انہیں کہا اے ابو قتادہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کیا تم یہ جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ ابو قتادہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ یہ سوال دہرایا اور پھر واسطہ دیا، پھر بھی وہ خاموش رہے، کوئی بات کا جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ میں نے یہی سوال دہرایا، پھر بھی انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ تیسری بار کے بعد پھر چوتھی بار صرف اتنا کہا، اللہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔